تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک، اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی ہاں، دی ہڈن پاور آف نیگوشیشن۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ہر روز کتنی دفعہ نیگوشیٹ کرتے ہیں؟ شاید آپ کو احساس بھی نہ ہو اس بات کا، لیکن صبح جب الارم بجتا ہے تو آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں 5 منٹ اور سو جاتا ہوں۔ یہ آپ کی صبح کی سب سے پہلی نیگوشیشن تھی۔ پھر آپ فریش ہوتے ہو، آپ کی ماں کہتی ہے بیٹا ناشتہ کر لو، اور آپ کہتے ہیں بس تھوڑا سا مجھے جلدی ہے۔ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی آپ نے ایک اور نیگوشیشن کر لی۔ آفس میں باس کے ساتھ کوئی گفتگو، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان، مارکیٹ میں دکاندار سے سامان کی قیمت، یہ سب نیگوشیشن ہی تو ہے۔ مگر یہاں ایک بہت گہری اور سوچنے والی بات یہ ہے، آپ ان چھوٹی بڑی نیگوشیشنز میں سے جیت رہے ہو یا ہار رہے ہو؟ کیا آپ کو وہ مل رہا ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہو، یا بس وہ ملتا ہے جو آپ مانگ لیتے ہو؟ آج میں آپ کو ٹم کاسٹل کی کتاب دی آرٹ آف نیگوشیشن کا ایک ایسا گہرا سفر کروانے والا ہوں جو آپ کی زندگی کی ہر گفتگو کو بدل دے گا۔ ٹم کاسٹل ایک مشہور آتھر اور نیگوشیشن ایکسپرٹ، جس نے دنیا کو سکھایا کہ نیگوشیشن صرف بیڈ روم اور بزنس ڈیلز تک محدود نہیں، یہ ایک یونیورسل سکل ہے جو ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ سوچئے، اگر آپ اس میں ماسٹر بن جائیں تو آپ کی زندگی کیسے اور کس حد تک بدل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ سٹریس فری ہو جاؤ گے۔ سیکنڈ، آپ کو اپنی قیمت پوری ملے گی، آپ کے رشتے اور مضبوط ہوں گے، اور سب سے ضروری، آپ اپنے ہر گول کو جلدی حاصل کر لو گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ آپ کے لیے ایک بلو پرنٹ ہے۔ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے امپلائی ہو، بزنس مین ہو یا ایک عام انسان، یہ سکل آپ کی زندگی کو ایک نئی روشنی دے گی۔ سو تیار ہو جائیں، کیونکہ اب ہم شروع کرتے ہیں وہ سفر جو آپ کو ایک ماسٹر نیگوشیٹر بنائے گا۔ جی ہاں، یہ ماسٹر نیگوشیٹر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ آتا ہے۔ جی ہاں، نیگوشیشن کا سب سے پہلا اصول کوئی اسٹریٹجی نہیں، بلکہ آپ کی سوچ ہے۔ ایک ماسٹر نیگوشیٹر بننا شروع ہوتا ہے آپ کے اپنے اندر سے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ ہم اس ذہنیت کے ہر پہلو کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے کانفیڈنس کا راز۔ ایک عام انسان کی کہانی میں سناتا ہوں۔ ایک نوجوان ڈیزائنر ایک بڑے کلائنٹ سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ڈیزائن بہترین ہیں، لیکن اسے اپنی قیمت مانگنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ جب کلائنٹ نے اس کی فیس پوچھی تو وہ پہلے ہچکچایا اور پھر بہت کم قیمت بتائی۔ کلائنٹ نے فوراً ہاں کر دی۔ بعد میں اس ڈیزائنر کو احساس ہوا کہ اس کی لیک آف کانفیڈنس نے اسے ہزاروں روپے کا نقصان کروا دیا۔ اب ماسٹر نیگوشیٹر کی کہانی۔ اسی ڈیزائنر کا دوست اسی کلائنٹ سے ملا۔ اس نے پوری تیاری کی اور اس نے اپنی قیمت بتا کی۔ جب کلائنٹ نے فیس پوچھی تو وہ مسکرا کر سیدھا آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، میرے ڈیزائنز آپ کے برانڈ کے لیے ایک اہم سرمایہ ہیں۔ میری فیس اتنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کو کئی گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کلائنٹ نے اس کے کانفیڈنس سے متاثر ہو کر پہلے تو تھوڑا ڈسکاؤنٹ مانگا، مگر پھر اسی کی فیس پے کر دی۔ نتیجہ، ماسٹر نیگوشیٹر بننے کے لیے سب سے پہلا اصول ہے اپنے اوپر یقین رکھو۔ اگر آپ خود کو کم سمجھو گے تو سامنے والا بھی آپ کی قیمت گرا دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن جب آپ مضبوط کھڑے ہو تو سامنے والا بھی آپ کی عزت کرے گا۔ کانفیڈنس صرف پیدا نہیں ہوتا، اسے بنانا پڑتا ہے۔ اعتماد بڑھانے کا طریقہ۔ اپنی ویلیو جانو۔ ایک کاغذ پر اپنی 5 اہم خصوصیات لکھو۔ مثال کے طور پر آپ کی محنت، آپ کی سکل، آپ کا ایکسپیرینس یا آپ کا صبر۔ جب بھی آپ کو ڈر لگے
یا اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں تو انہیں یاد کرو۔ اسمال ونز، چھوٹی چھوٹی نیگوسیشنز میں جیتنے کی کوشش کرو۔ دکاندار سے 10 روپے کم کروانا بھی آپ کا کانفیڈنس بڑھا سکتا ہے۔ باڈی لینگویج پر کام کرو۔ سیدھا کھڑے ہو، سر اٹھا کر چلنا شروع کرو اور آستینیں اتار کر بیٹھنا شروع کرو۔ آپ کی باڈی لینگویج آپ کے دماغ کو سگنل بھیجتی ہے کہ آپ کنٹرول میں ہو۔ پریکٹس ود اے فرینڈ، اپنے دوست کے ساتھ رول پلینگ کرو۔ اپنی آفر کو بلند آواز میں دو، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا کم ڈر لگے گا۔ تیاری ہی اصل طاقت ہے۔ ایک واقعہ، ایک وزیر دوسرے ملک کے وزیر سے ایک اہم معاہدہ کرنے جا رہا تھا، مگر اس نے یہ سوچا کہ میں ایک بڑا شخص ہوں، مجھے تیاری کی کیا ضرورت۔ وہ صرف اپنے ساتھ کچھ عام پوائنٹس لے کر گیا، مگر جب میٹنگ شروع ہوئی تو دوسرے ملک کے وزیر نے ایسے تفصیلی سوالات کیے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بے عزت ہوا اور معاہدہ نہیں ہو پایا۔ جبکہ دوسری طرف ایک سرمایہ کار ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے پورا ہفتہ اس کمپنی کے ہر پہلو پر ریسرچ کرتا ہے۔ وہ اس کمپنی کی طاقت، کمزوریاں اور آئندہ کے منصوبوں کو گہرائی سے پڑھتا ہے۔ جب کمپنی کے CEO کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوتی ہے تو سرمایہ کار انہیں ایسے سوالات پوچھتے ہیں جس سے CEO بھی متاثر ہوتا ہے۔ آخر میں وہ ایک بہترین معاہدہ کر لیتے ہیں۔ نتیجہ، نیگوسیشن ایک ایگزام کی طرح ہے۔ اگر آپ بنا تیاری کے جاؤ گے تو ہر بار ناکام ہو جاؤ گے۔ تیاری کرنا صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کی کامیابی کا بلو پرنٹ بنایا جاتا ہے۔ تیاری کے مرحلے: سب سے پہلے اپنے مقصد واضح کریں۔ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے بہترین نتیجہ کیا ہے؟ ایک مناسب حل کیا ہے؟ وہ حل جس سے آپ خوشی سے قبول کر لیں گے۔ آپ کی آخری حد کیا ہے؟ اس سے کم پر آپ گفتگو سے باہر نکل جائیں گے۔ اپنی بانٹنا یعنی بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو اے نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ معلوم کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے پاس ہے اگر گفتگو کامیاب نہ ہو۔ مثال کے طور پر، دوسرے فریق کی تیاری، ان کی کمزوریاں، ان کا بانٹنا کیا ہے، ان کا ڈر اور خواہشات کیا ہیں، ان کے فیصلے کرنے والا اصل شخص کون ہے۔ سینیریو پلاننگ، ذہن میں 3 سینیریوز بناؤ۔ سب کچھ بہترین جا رہا ہے، گفتگو مشکل ہو رہی ہے، گفتگو ٹوٹ رہی ہے۔ ہر سینیریو کے لیے اپنے جوابات پہلے سے تیار رکھو۔ پھر جیت جیت کی سوچ یعنی تھنکنگ ون ون۔ زندگی کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک شوہر اور بیوی ایک کار خریدنا چاہتے ہیں۔ شوہر ایک اسپورٹ کار چاہتا ہے اور بیوی ایک فیملی کار۔ اگر وہ صرف میں ہی جیتوں سوچیں گے تو یہ ان کی پسندیدہ کار خریدنے میں رکاوٹ بنے گا یا پھر ان کے درمیان جھگڑے کا سبب۔ لیکن اگر وہ ون ون سوچیں گے تو وہ ایک ایسی کار ڈھونڈ سکتے ہیں جو تھوڑی سپورٹی بھی ہو اور فیملی کے لیے بھی مناسب ہو۔ اب کاروباری مثال، ایک سپلائر اور ایک کمپنی کے درمیان قیمت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ کمپنی صرف سستے مال کے لیے لڑ رہی تھی اور سپلائر صرف زیادہ فائدے کے لیے۔ جب ان کی گفتگو ٹوٹ گئی تو کمپنی کو ایک نیا اور کم بھروسے مند سپلائر ڈھونڈنا پڑا اور سپلائر نے ایک کلائنٹ کھو دیا۔ لیکن اگر وہ ون ون سوچتے تو کمپنی کو اچھی قیمت پر کوالٹی کا مال ملتا اور سپلائر کو ایک لانگ ٹرم کلائنٹ ملتا۔ نتیجہ، نیگوسیشن صرف اپنی جیت کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ ہر وقت میں ہی جیتوں سوچ کر بیٹھے رہو گے تو شاید آپ ایک ڈیل جیت لو، لیکن ایک دوست، ایک پارٹنر یا ایک کلائنٹ ہمیشہ کے لیے گنوا دو گے۔ ماسٹر نیگوشیٹر ہمیشہ دونوں طرف سوچتا ہے۔ وہ چاہتا ہے دونوں پارٹیز کا فائدہ ہو، یعنی ون ون مائنڈ سیٹ۔ سوچ کو کیسے ڈیولپ کریں جو ون ون مائنڈ سیٹ کو کریٹ کرے؟ انٹرسٹ ورسز پوزیشن، اپنی اصل ضروریات پر توجہ دو، نہ کہ اپنی سرفس لیول پوزیشن پر۔ مثال کے طور پر، ایک جاب کے لیے
آپ کی پوزیشن سیلری ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی اصل ضرورت فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے۔ اس سے آپ دوسرے حل تلاش کر سکتے ہیں، جیسے کہ بونس، ٹریننگ یا بہتر ہیلتھ انشورنس۔ اپنی ضروریات کو آزاد کرو۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں لیکن دوسرے فریق کے لیے بے معنی۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک کار کا رنگ ضروری ہے لیکن کار ڈیلر کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان ضروریات کو استعمال کر کے وہ قیمت حاصل کرو جو آپ چاہتے ہو۔ پرسپیکٹو اور جذبات کو سمجھو۔ ایک ریئل لائف مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ماں آپ میری بات نہیں سمجھ رہی، اور ماں جواب دیتی ہے، میں نے ساری زندگی تمہیں پالا ہے، تمہیں کون مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ماں اپنی بیٹی کی نظروں سے نہیں بلکہ صرف اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ ماسٹر نیگوشیٹر ایک اور سیکرٹ جانتا ہے، اپنی کرسی سے اٹھ کر سامنے والے کی کرسی پر بیٹھنا۔ اس کا مطلب ہے ان کی نظر سے سوچنا۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوف، کچھ ضروریات اور کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ جب آپ انہیں سمجھ لیتے ہیں تو ان کے دل کی چابی آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ نیگوشیشن صرف لاجکس کی گیم نہیں، یہ ایموشنز کا بھی کھیل ہے۔ اکثر لوگ ڈیل خراب کر دیتے ہیں کیونکہ وہ غصہ کر لیتے ہیں یا جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ جب اپنا غصہ ہو یا فرسٹریشن ہو تو آپ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے شانت رہنا سیکھو۔ دوسروں کے جذبات کو سمجھو۔ اگر سامنے والا غصہ کر رہا ہے تو آپ بھی غصہ کر کے کچھ نہیں جیتو گے، بلکہ شانت رہ کر انہیں سمجھاؤ، ان کی فیلنگز ایکنالج کرو۔ یہ ہوتا ہے اصل ایموشنل انٹیلیجنس۔ نمبر 3، دی آرٹ آف افیکٹو کمیونیکیشن۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو، یہ بندہ بہت اچھا بولتا ہے، اس کی بات دل کو لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کمیونیکیشن صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ یہ ایک آرٹ ہے۔ ایک نیگوشیشن میں کمیونیکیشن ہی وہ تلوار ہے جو آپ کو جیت دلاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایک ماسٹر نیگوشیٹر اپنی گفتگو کیسے پاورفل بناتا ہے۔ نمبر 1، ایکٹیو لسننگ۔ زندگی کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ مارکیٹ میں گئے اور دکاندار کو کہتے ہو، مجھے یہ سامان مہنگا لگ رہا ہے۔ اگر وہ صرف بولتا جائے کہ نہیں جناب یہ بیسٹ ریٹ ہے تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ آپ کو سن کر کہے، سمجھ گیا، آپ کو لگتا ہے یہ زیادہ ہے، بتائیں آپ کس بجٹ میں لینا چاہتے ہو، آپ کو لگتا ہے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ بندہ میری بات کو سمجھ رہا ہے۔ نتیجہ، نیگوشیشن میں سب سے بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف بولتے ہیں، سنتے نہیں، لیکن اصل طاقت سننے میں چھپی ہوتی ہے۔ ایکٹیو لسننگ کے طریقے: توجہ سے سنو۔ اپنے دماغ میں جواب بنانے کی بجائے صرف سامنے والے کی بات پر توجہ دو۔ جو آپ نے سنا ہے اسے اپنے الفاظ میں دہراؤ تاکہ آپ وضاحت کر سکو کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے۔ یہ آپ کے لیے کیوں اہم ہے؟ جیسے سوال پوچھ کر آپ زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ویسے ہی صحیح سوال پوچھ کر آپ گفتگو کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ سوال کرنا کمیونیکیشن کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ دی پاور آف کوسچن۔ ایک ڈاکٹر کی مثال سمجھو۔ سوچو، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہ آپ کو دیکھے بنا دوا لکھ دیتا ہے، کیا آپ کو یقین آئے گا؟ یقیناً نہیں۔ پہلے وہ سوال پوچھے گا، بخار کتنے دن سے ہے، کیا سمپٹمز ہیں؟ نیگوشیشن میں بھی یہی پرنسپل ہے۔ جو بندہ صحیح سوال پوچھتا ہے وہ اصل میں گیم کنٹرول کرتا ہے۔ سوالوں کی اقسام کیسی ہوتی ہیں؟ اوپن اینڈڈ سوال جن کا جواب تفصیل سے دیا جائے، مثلا آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے؟ نمبر 2، کلوز اینڈڈ سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے، مطلب آپ چاہتے ہو کہ ڈیل کل فائنل ہو۔ پروبنگ کوسچنز جو گہرائی میں جا کر اصل معلومات نکالیں، مثلا آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ کلیریفائنگ کوسچنز جو وضاحت کے لیے پوچھے جائیں، مثلا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے۔
ہائپوتھیٹیکل کوشچن جو ایک فرضی صورتحال میں استعمال ہوں. مثلا اگر ہم یہ مسئلہ حل کر دیں تو کیا آپ ڈیل کر لیں گے؟ نمبر 3 پہ آتا ہے کلیئرٹی اینڈ کانشسنس. ایک بورنگ میٹنگ کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ امیجن کرو ایک بندہ 10 منٹ تک اپنے کمپنی کے بارے میں بولتا رہے اور پھر کہے تو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب اصل بات اینڈ میں آئی، سامنے والا بور ہو گیا. نتیجہ، ماسٹر نیگوشیٹر ہمیشہ اپنی بات سیدھی، کلیئر اور ٹو دی پوائنٹ رکھتا ہے. اس کے الفاظ سمپل ہوتے ہیں، کنفیوزنگ نہیں. ایک ٹپ: ہر نیگوشیشن سے پہلے اپنے 3 پوائنٹس لکھ لو اور گفتگو کے دوران ہر بار انہی پر فوکس کرو. نمبر 4، رپورٹ اور ٹرسٹ کا جادو. ایک ایموشنل مثال، ایک چھوٹی سی مثال. اگر آپ سیلر ہو اور بائر کہتا ہے مجھے یہ پرائس صحیح لگتا ہے اور آپ کہتے ہو میں سمجھ سکتا ہوں، آج کل مارکیٹ ٹف چل رہی ہے. یہ چھوٹا سا جملہ ان کے ٹرسٹ کو بڑھاتا ہے. ٹرسٹ ایک پلانٹ کی طرح ہے، اسے پانی دیتے رہو وہ اسٹرونگ ہوتا ہے، اور جب ٹرسٹ مضبوط ہو جائے تو ڈیل اپنے آپ سموتھ ہو جاتی ہے. ریپٹ بنانے کے طریقے: کامن گراؤنڈ ڈھونڈو. ایسی باتیں ڈھونڈو جن پر آپ دونوں اتفاق کرتے ہیں. مررنگ: سامنے والے کی باڈی لینگویج کو ہلکا سا کاپی کرو، جیسے کہ وہ ہاتھ ہلائیں تو آپ بھی ہلاؤ لیکن عام انداز میں. بی پروفیشنل، بی ہیومن. ہمیشہ پروفیشنل رہو لیکن انسانیت کا اظہار بھی کرو. نیگوشیشن اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس کا تفصیلی جائزہ. اب جب آپ کو نیگوشیشن کی امپورٹنس سمجھ آ چکی ہے اور آپ نے مائنڈ سیٹ اور کمیونیکیشن کی اسکلز بھی سمجھ لی ہیں، تو چلیے اب دیکھتے ہیں وہ اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس جو ہر سکسیسفل نیگوشیٹر استعمال کرتا ہے. نمبر 1، اینکرنگ. پہلے پیشکش کا اثر. اینکرنگ کی طرف یہ ایک ایسی ذہنی غلطی ہے جہاں لوگ پہلی دی گئی معلومات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، جس کا اثر آخری فیصلے تک رہتا ہے. نیگوشیشن میں جو شخص پہلے آفر رکھتا ہے وہ اینکر بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ طاقتور ہے. رینج سیٹ کرتے ہیں. جب آپ پہلے نمبر دیتے ہیں تو آپ ڈسکشن کی رینج طے کر دیتے ہیں. اگر آپ نے زیادہ مانگا تو آخری قیمت بھی زیادہ ہی ہوگی. سائیکولوجیکل پاور. پہلا آفر رکھنے والا شخص کنٹرول میں نظر آتا ہے. اسٹریٹجی: اگریسو اینکر. ایسا آفر رکھو جو آپ کے مطابق تھوڑا زیادہ ہو لیکن اس سے آپ کو زیادہ گنجائش ملے گی. مثلا اگر آپ 10 لاکھ کی گاڑی بیچنا چاہتے ہو تو 12 لاکھ سے شروع کرو. اب آتے ہیں اینکرنگ کو کیسے کاؤنٹر کریں. جب سامنے والا ایک اینکر نمبر انچاہے آپ کو دے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے: اگنور دا اینکر. سب سے بہتر حل: اس نمبر پر توجہ نہ دو. ری اینکر: فوراً ایک نیا نمبر دو جو آپ کی رینج میں ہو. میں آپ کی آفر کو سمجھ سکتا ہوں لیکن میری گاڑی کی قیمت 10 لاکھ سے کم نہیں ہے. کوشچن ری اینکر: ان سے پوچھیں آپ کس بنیاد پر یہ نمبر دے رہے ہیں. دی پاور آف سائلنس. سائیکولوجیکل اثر کے مطابق انسان خاموشی سے گہرا گھبرا جاتا ہے. جب کوئی چپ ہو جاتا ہے تو دوسرا فریق اکثر اس خاموشی کو توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولتا ہے، اور یہ وہی پل ہوتا ہے جب وہ اپنی کمزوری یا کمزور آفر ظاہر کر دیتا ہے. سائلنس کا استعمال کیسے کریں. آفر رکھنے کے بعد جب آپ اپنی پیشکش پیش کریں تو چپ ہو جائیں اور سامنے والے کا جواب کا انتظار کریں. وہ شاید ہاں کہہ دے یا خود ہی اپنی آفر نرم کر دے. سوال پوچھنے کے بعد جب آپ نے کوئی اہم سوال پوچھنا ہو تو جواب کا انتظار کریں، انہیں سوچنے کا موقع دیں. اب آتا ہے دی باٹنا، دی الٹیمیٹ پاور ٹول. باٹنا کی تفصیلی تشریح. باٹنا کا مطلب ہے بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو اے نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ. یہ وہ بیسٹ آپشن ہے جو آپ کے پاس ہے اگر آپ کی موجودہ گفتگو ناکام ہو جائے. اس کی اہمیت: جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس ایک بہترین بیک اپ ہے تو آپ گفتگو میں کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں.
آپ کو کسی بھی پورے معاہدے پر راضی ہونے کی ضرورت نہیں، فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی پارٹنر آپ کے لیے ایک بینچ مارک بن جاتا ہے۔ کوئی بھی معاہدہ جو آپ کی پارٹنر سے بہتر ہو وہ آپ کے لیے اچھا معاہدہ ہے، جو اس سے برا ہو وہ برا ہے۔ اس کو کیسے ڈیولپ کریں؟ سوچو کہ آپ کے پاس اس معاہدے کے علاوہ اور کیا آپشنز ہیں۔ اگر آپ کی پارٹنر کمزور ہے تو جو آپ کے پاس آپشنز ہیں ان پر کام کرو۔ اگر آپ ایک نوکری کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹنر کوئی نہیں تو ایک اور نوکری ڈھونڈو، پھر نیگوشیشن شروع کرو۔ تقریر کی اسٹریٹجیز: پہلے قدم آہستہ لو، شروع میں جلدی نہ کرو، پہلے سامنے والے کی ضروریات سمجھو، پھر کانشیسنس کو ہوشیاری سے استعمال کرو۔ ہمیشہ جب آپ کوئی رعایت دو تو اس کے بدلے میں کچھ لو، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ہمیں 3 سال کا کانٹریکٹ دینا ہوگا۔ پارٹ 5: مثالوں کے ذریعے ماسٹر نیگوشیٹر بننا۔ آپ نے تھیوریز پڑھ لی ہیں، اب ہم انہیں ریئل لائف مثالوں میں دیکھیں گے۔ مثال 1: سیلری کی نیگوشیشن۔ عام غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ایک انٹرویو کے بعد کہتے ہیں مجھے اتنے روپے چاہیے۔ امپلائر کہتا ہے ہم 40,000 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ آپ 45,000 پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صرف اپنا ہی سوچا اور ایک قیمت پر آ کر رک گئے۔ ماسٹر نیگوشیٹر کا طریقہ: آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ انڈسٹری میں آپ کی سیلری کیا ہے۔ آپ اپنی ویلیو اور سکلز کی لسٹ بناتے ہیں۔ آپ کی پارٹنر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اور جاب آفر ہے یا آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم: جب امپلائر سیلری پوچھے تو آپ سیدھا نمبر نہیں دیتے۔ مجھے یقین ہے کہ میری سکلز آپ کی کمپنی کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہیں۔ میرے تجربے اور مارکیٹ کے مطابق میرے توقعات 60,000 سے 70 تک ہیں۔ جب امپلائر 50,000 کی پیشکش کرتا ہے تو آپ اسے اگنور نہیں کرتے بلکہ آپ اسے دوسرے فائدے مانگتے ہیں۔ میں آپ کی پیشکش کو سمجھ سکتا ہوں لیکن میرا تجربہ 50,000 سے زیادہ کا ہے۔ اگر میں اس کو 55,000 پہ لے آؤں اور آپ مجھے گھر سے کم کرنے کی اجازت دے دیں تو میں کل سے شروع کر سکتا ہوں۔ مثلا گاڑی خریدنا۔ عام غلطی: آپ ایک گاڑی پسند کرتے ہیں اور ڈیلر سے کہتے ہیں کتنے کی ہے؟ ڈیلر کہتا ہے 20 لاکھ کی۔ آپ کہتے ہیں 18 لاکھ میں دو گے اور آپ دونوں بیچ میں کہیں 19 لاکھ پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صرف قیمت پر لڑ کر وقت ضائع کیا۔ ماسٹر نیگوشیٹر کا طریقہ: وہ پہلے سے اس ماڈل کی مارکیٹ قیمت ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایوریج قیمت 18.5 لاکھ ہے۔ آپ کی پارٹنر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور گاڑی پسند ہے جو 19 لاکھ میں بہتر حالت میں ہے۔ سب سے پہلا قدم: آپ گاڑی کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس کی کچھ کمزوریاں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مثلا اس کا رنگ تھوڑا پھیکا لگ رہا ہے یا اس طرح کا کچھ۔ آپ پہلا نمبر نہیں دیتے بلکہ سوال پوچھتے ہیں آپ اس گاڑی کی کیا قیمت لے رہے ہیں؟ جب ڈیلر 30 لاکھ کا اینکر دے تو آپ اس پر ریئیکٹ نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں میں آپ کی قیمت کو سمجھ سکتا ہوں لیکن اس ماڈل کی مارکیٹ قیمت 18.5 لاکھ ہے۔ اب آپ اپنا اینکر ڈال دیتے ہیں۔ آپ ون ون کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس گاڑی کی قیمت 18 لاکھ کر دیں تو میں کیش میں ابھی خرید لوں گا۔ آپ نے ون ون آفر کر دیا۔ اب چلتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ ماسٹر نیگوشیٹر بننا ایک سفر ہے۔ یاد رکھیں نیگوشیشن ایک اسکل ہے جو پریکٹس سے اور مضبوط ہوتی ہے۔ ہر دن چھوٹی چھوٹی سچویشنز میں آپ نے نیگوشیشن ٹیکٹکس ٹیسٹ کرنے شروع کیجیے اور دھیرے دھیرے آپ ایک ماسٹر نیگوشیٹر بن جائیں گے۔ ایتھیکل نیگوشیشن: یہ سب اسٹریٹجیز آپ کو پاور دیں گی لیکن ایک آخری بات یاد رکھیے گا، سب سے بہترین اور اثردار نیگوشیشن وہ ہے جو سچ میں
اعتماد اور ایمانداری پر مبنی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا آپ کو وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن لمبے عرصے میں آپ اپنا اہم سرمایہ کھو دیں گے، اور وہ ہے ریپوٹیشن۔ ان لائف یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ۔ تو آج سے اپنی ہر ڈیل، ہر کنورزیشن کو ایک نیگوشیٹ کا نظریہ بنائیے، اور آپ دیکھو گے کہ زندگی کے بہت سے دروازے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تھینک یو، امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔